السلام علیکم دوستو آج ہم ایک سٹوری سنانے والے ہیں جس کا عنوان ہے یہ وعدہ رہا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ خواب دیکھنا کتنا آسان ہوتا ہے، بالکل مفت میں۔ آپ جسے چاہو، جس روپ میں چاہو اپنا مہمان بنا لو۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، اسے جب بھی سوچا بلا لیا۔ ہر انسان نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خواب تو ضرور دیکھا ہوگا، کسی سلطنت کا نہ صحیح، مگر اپنے خوابوں کی دنیا میں ہر کوئی بادشاہ یا ملکہ ہوتا ہے۔ طالب علمی کا زمانہ ہو تو پہلی پوزیشن لانے کے خواب کون نہیں دیکھتا۔ پڑھائی مکمل ہو جائے تو خواب و خیالوں میں خود کو بہترین آفس میں باس کی کرسی پر بیٹھا ہوا اور سب پر حکومت چلاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو لڑکے اور لڑکیاں اپنے پسندیدہ چہروں کو اپنے دلہا اور دلہن کے روپ میں ہر روز ہی خواب میں دیکھتے ہیں۔ اکثر یہ چہرے کچھ عرصے بعد دل بڑھ جانے یا پھر مختلف وجوہات کی بنا پر بدل بھی جایا کرتے ہیں۔ خواب دیکھنا آسان صحیح، مگر ان کو حقیقت کا روپ دیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کڑی محنت۔ مسٹر ناصر جمال، آپ کے ناول کے ترجمے کئی زبانوں میں کیے جاتے ہیں اور دنیا میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق آپ کا شمار بہترین ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ کو اردو زبان کا اسٹیپن کنگ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناول لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتے ہیں اور لوگ اس کے لیے پاگل ہوتے ہیں، جن میں سے میں بھی ایک ہوں۔ اتنی مقبولیت، کامیابی، شہرت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میرے سامنے بیٹھی کم عمر خوبصورت سی لڑکی کسی میگزین کے لیے میرا انٹرویو کر رہی تھی۔ بقول ان کے وہ خود بھی میری بہت بڑی فین تھی اور میرے ناول بہت شوق سے پڑھتی آئی تھی، اس لیے وہ سوال کم اور میری تعریف زیادہ کر رہی تھی۔ تعریف الفاظ نہیں، وہ شہد تھا، نشہ تھا جو خون بن کر میری رگوں میں اتر رہا تھا۔ میں خود کو اپنے آفس میں نہیں، آسمان پر اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ سب تو چاہتا تھا میں، اس کی تمنا کی تھی۔ تعریف میری کمزوری تھی، دولت، شہرت، مقبولیت، میں ان الفاظ کا غلام تھا۔ آج یہ سب مجھے حاصل تھا، مگر کچھ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس لڑکی پر نظر ڈالی۔ نتاشا، اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں، تو مس نتاشا، مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب۔ ظاہر ہے میں لکھتا ہوں، وہ پڑھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ دراصل لکھنا میری رگوں میں ہے، مجھے لکھ کر سکون ملتا ہے۔ اگر میرے لکھے ہوئے الفاظ کو لوگ سراہتے ہیں تو یہ میری خوش قسمتی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ سرا بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ اب ایک آخری سوال، آپ نے ہمیشہ صرف پراسرار کہانیاں ہی لکھی ہیں، کبھی رومانس لکھنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ نتاشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب یہ تو محسوس کرنے کی بات ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے تو پراسرار چیزیں بڑی ہی حسین اور رومانٹک لگتی ہیں، جسے گہری تاریک سمندر، اندھے کنویں، غیر دریافت ستارے اور جیسے احرام مصر، میں جیسے کوسا گیا۔ اف سر، آپ تو باتیں بھی بڑی خوفناک کرتے ہیں، مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے۔ نتاشا نے جڑجڑی لی۔ نتاشا مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی۔ میں کچھ دیر شادمانی کے عالم میں اپنی کرسی پر گھومتے ہوئے لطیف لیتا رہا، پھر شیشے کی دیوار سے نیچے جھانکنے لگا۔ 12ویں فلور سے نیچے دنیا کے لوگ کتنے چھوٹے لگ رہے تھے، کمزور۔ میرا بس چلتا تو میں 100ویں فلور پر رہا کرتا، خیر کبھی نہ کبھی ضرور۔ تھوڑی دیر نیچے کی دنیا کا جائزہ لینے کے بعد میں دیوار پر لگے قد عدم آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو مسٹر ناصر جمال، کیسا لگتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ شاندار آفس، لمبی چمکتی کار، بڑا سا گھر۔ میں اپنے عکس سے مخاطب تھا۔ گرے ٹو پیس سوٹ میں ملبوس اپنا سراپا مجھے حسب معمول بڑا شاندار معلوم ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں میرے سوٹ کے ہم رنگ لگ رہی تھی۔ اف، کتنا کامیاب ہوں میں آج، میں مسکرانے لگا۔ اچانک ہر کامیاب انسان کے پیچھے ہونے والی وجہ میرے پیچھے نمودار ہو گئی۔ اف، میری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ ڈر گئے؟ اس نے کہا۔ ظاہر ہے میرے منہ میں کرواہٹ گل گئی۔ آئینہ سامنے ہی ہے، نظر ڈال لو، تم خود بھی ڈر جاؤ گی۔ مگر وہ آئینہ دیکھنے کے بجائے
میری ریوالونگ چیئر پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ دنیا کا اتنا بڑا ہارر سٹوری رائٹر جس کی کہانیاں لوگ رات میں نہیں پڑھتے، اتنا ڈرپوک ہے، کمال ہے۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ کمال تو جناب کے حسن کا ہے۔ میں چڑھ گیا۔ یہ بھی آپ کی ذرا نوازی ہے۔ وہ آج تک بڑی ہی ڈیٹ تھی۔ آپ کی بے وقت آمد کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں نے تو آج تمہیں نہیں بلایا تھا۔ ارے میں تو بہت دیر سے ادھر موجود تھی جب آپ کے فین آپ کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی، اور آپ اپنے انوکھے آئیڈیاز کا پورا کریڈٹ خود لے رہے تھے۔ ہونہا لکھنا میری رگوں میں ہے، جھوٹے۔ وہ بڑی تلخی سے چبا چبا کر بول رہی تھی۔ تو اور کیا کہتا؟ کیا سچ سچ بتا دیتا کہ یہ انوکھے واقعات، یہ آئیڈیاز میرے نہیں ہوتے، یہ کوئی اور مجھے لکھواتا ہے؟ ایک بدروح ہے۔ وہ جواب دینے کے بجائے مجھے گھورتی رہی۔ کم وقت گزرنے کے ساتھ مزید بد شکل ہوتی جا رہی تھی۔ تمہاری اس ساری کامیابی کے پیچھے میں ہوں، تم خود بھی تو جانتے ہو نا؟ وہ پنکار کر بولی۔ اف، مجھ سے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس نے میری کراہت محسوس کر لی۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ سر آپ صرف پرسرار کہانیاں لکھتے ہیں، کبھی رومانس نہیں لکھا؟ اس لڑکی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ ہونہا، رومانس، پیار، محبت، عاشقی، مائی فٹ، فرصت کے مشغلے، بڑے پیٹ کی باتیں ہیں سب، چند دنوں کا کھیل، پھر سب ختم۔ کیا ہوتا ہے عشق؟ ہم جیسے چھو نہ سکے اس کو خدا کہتے ہیں، صرف یہ بات ہوتی ہے۔ کتنے شدید عشق شادی کے چند سالوں بعد باقاعدہ نفرت میں بدلتے دیکھتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے محبت؟ وقتی جذبہ۔ سب سے بڑی حقیقت صرف 2 وقت کی روٹی ہے، سخت بھوک، کڑی دھوپ، خالی جیب۔ ان شعاعوں کے آگے ہر حسین چہرہ موم کی طرح پگھلا ہوا لگنے لگتا ہے۔ پیار دیوانہ صرف بھری ہوئی جیب، پرسکون گھر اور آرام دہ بستر والوں کا ہوتا ہے۔ اینٹیں ڈھونڈنے، پتھر کوٹنے اور بوریاں اٹھانے والے تو اس لفظ سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دل تو ہر انسانی جسم میں موجود ہوتا ہے نا۔ میرے ابو میرے بچپن میں گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کچھ دھندلی مٹی سی یادیں میرے ذہن میں موجود ہیں۔ امی اور ابو میں کبھی بھی نہیں بنی تھی، اور ان دنوں تو ان کی تقریباً ہر روز لڑائی ہوا کرتی تھی۔ یہ نرمل ہمارے گھر کیوں آتا ہے؟ آخر اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ابو کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا، وہ میرا چچا بنا ہوا ہے۔ امی نے انتہائی کمزور جواز دیا تھا۔ ہونہا، چچا؟ ایسی کیا آفت آئی ہے کہ تم نے ایک دوسرے مذہب کے غیر انسان کو اپنا چچا بنا لیا ہے؟ ابو چڑ گئے۔ میں خوب سمجھتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو۔ گناہ ہے یہ سب، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ جادو سیکھنا، کرنا اور کروانا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ابو ان کو روز سمجھاتے تھے۔ اگر گھر میں 4 پیسے آ رہے ہیں تو تم کو کیا اعتراض ہے؟ امی بحث کرنے لگی تھی۔ ابو ان کو سمجھا کر شاید اتنا زیادہ تک گئے تھے کہ اپنا دامن اور عاقبت بچا کر امی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہاں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، مگر امی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ناصر ابھی بہت چھوٹا ہے، دنیا کا کوئی قانون اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ مذہب کی نہ صحیح، امی کو دنیاوی معاملات کی پوری آگاہی تھی۔ ابو نے وارننگ دی تھی کہ وہ مجھے قانونی طور پر حاصل کر کے رہیں گے، مگر ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور وہ ایک حادثے میں ان کی وفات ہو گئی۔ نرمل چاچا پھر کھلے عام ہمارے گھر میں دندانے لگے، اور امی ان سے کالے علم سیکھنے لگی۔ نہ جانے کہاں سے کہاں کمزور عقیدہ رکھنے والی عورتیں سر شام ہمارے گھر کے برآمدے میں جمع ہو جاتی، جس کو امی نے اپنا آستانہ بنا لیا تھا۔ ان عورتوں کے بے شمار گمبھیر مسائل، جیسا کہ ساس کی موت کروانا، بابی کو بھیانک بیماری میں مبتلا کرانا، نن کی منگنی توڑوانے اور دیورانی یا پڑوسن کی طلاق کروانے سے متعلق ہوا کرتی تھی۔ امی کے عمل سے شاید پوری ہو ہی جاتی تھی، جبھی عورتوں کی تعداد میں دن بدن اور رات چگنی ترقی ہونے لگی، اور ہمارا گھر چلنے لگا بلکہ دوڑنے لگا۔ امی رات کو دیر تک اپنے عملیات میں مصروف رہتی تھی۔ ظاہر ہے صبح دیر سے اٹھتی تھی،
پھر شام سے عورتوں کا تانا بن جاتا تھا۔ ایسے میں ان کے پاس گھر کے کام کاج کرنے یا مجھ پر دھیان دینے کا بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ میں ان دنوں بڑا ہو رہا تھا، میرے اطراف ہمیشہ سے ہی نرالے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھ میں ایک عجیب سی بے رحمی تھی۔ بچپن سے مجھے لوگوں کو، جانوروں کو ستا کر، اذیت دے کر عجیب سا لطف آتا تھا۔ میں غلیل سے معصوم پرندوں کو نشانہ بناتا اور جب وہ تڑپ کر زمین پر گرتی تو بس میں سرشار ہو جاتا۔ میں اسکول تو جاتا تھا مگر مجال ہے جو پڑھائی لکھائی میں مجھے ذرا بھر بھی دلچسپی ہو۔ اسکول سے واپس آتے ہی میں گھر سے نکل جاتا اور سارا دوپہر جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کرتا۔ لمبی لمبی گرم دوپہریں مجھے بہت پسند تھی۔ ویران راستے، درختوں کے دور تک خالی جھنڈ مجھے اپنی طرف باقاعدہ کھینچا کرتی تھی۔ نہ جانے میری روح کیا مانگتی تھی، مجھے کس چیز کی طلب تھی۔ ایسی ہی ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے آ ٹپکی۔ کون؟ شعاع، میری خالہ کی اکلوتی بیوی۔ فلموں کی طرح اس کے والدین ایک حادثے میں چل بسے اور وہ میرے سر پر آ کر سوار ہو گئی۔ شعاع نے آ کر میری گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور گھر کا کام کرتے کرتے جانے کب مجھ سے محبت بھی کرنے لگی۔ میرے کپڑے دھونا، استری کرنا، ناشتے کھانے کا دھیان کرنا، سب اس نے بخوشی کرنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ مجھے پہلے دن سے زہر لگتی تھی۔ میں اس سے جان چڑھاتا تھا۔ ایسے ہی چند برس اور بیت گئے اور پھر ایک دن امی اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ آدھی رات کو چھت پر اپنے عمل کرنے میں مصروف تھی۔ شاید اندھیرے کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ چھت سے نیچے گر گئی۔ چھت اتنی اونچی بالکل بھی نہیں تھی، شاید وہ بچ جاتی، مگر وہ بجلی کی تاروں میں پھنس گئی اور کرنٹ لگنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔